لیکن جو آج کا دن ہے 7 ستمبر کا، وہ تقریباً کہا جائے تو کسی تعداد میں کسی کو نہیں پتا، علماء کے علاوہ یا اہل علم کے علاوہ۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو حضور کے معجزات ہیں، تو حضور کے بڑے معجزات میں اگر دیکھا جائے سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ خاتمہ نبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو کہے میں نبی ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ مقابلہ کرائیں کہ حضور کے کتنے معجزات ہیں، تم معجزہ دکھاؤ۔ ہم تو یہ مقابلہ کرواتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جو مرزا قادیانی اعلان کی تھا، آپ جو بیٹھے حضور کے امتی، آپ کے پاؤں نہیں بلکہ پاؤں کے نیچے جو خاک ہے نا، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس خاک کے ساتھ بھی اس کا مقابلہ نہ کرائیں، کیونکہ آپ حضور کے سچے حاصل کرتے ہوئے ہیں۔ حضور کو خاتم النبیین ماننے والے بیٹھے ہیں، الحمدللہ ختم نبوت کے پہرے دار بیٹھے ہیں، اور جو پہرے دار ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں آخری نبی ہے، اور حضور اپنے بارے میں خود بتا کر گئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے دل کے اندر کھٹک پیدا ہوئی کہ پاکستان بننے کے لیے ہم نے لاکھوں کی قربانی دی، ہم نے لوگوں کو راغب کیا کہ پاکستان بنے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آئے گا۔ تو جب پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد یہ قادیانیوں کے ہاتھ پاکستان چلا گیا، تو انہوں نے پھر تحریک کا آغاز کیا، لیکن اس تحریک کو مزید 4 چاند نہ لگے، لیکن مرزائیوں سے جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، اس بڑے لانتی سے غلطی ہوئی، مرزائیوں سے غلطی ہو گئی۔ وہ کیا تو کچھ نوجوان کالج کے اسٹوڈنٹ اس بات کی طرف سیر کرنے کے لیے گئے، جب ربوہ کی طرف کے پاس سے ٹرین گزری، مرزائیوں نے اپنے ربوہ جو اس کا شہر ہے وہاں سے ٹرین کے اوپر حملہ کر دیا کہ یہ مسلمان جا رہے ہیں۔ نوجوان کئی نوجوان زخمی ہوئے، کئی وہاں پر شہید ہوئے۔ تو پھر وہاں سے تحریک کا آغاز ہوا، کم و بیش 10,000 کے قریب پاکستان بننے کے بعد کی بات کروں، پہلے نہیں۔ ختم نبوت کا قانون بنانے کے لیے 10,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ ہمیں تو بنا بنایا قانون مل گیا، ہم تو آج اٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ مولویوں کا کام کیا سیاست میں، مولوی کا کام ہے بس ممبر پر بات کرے، قرآن پڑھ کر سنائے، قرآن کا ترجمہ سنائے، مولوی کا کام سیاست میں نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مولوی سیاست میں نہ ہوتا تو ختم نبوت کا قانون بھی نہ بنتا۔ امام نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ سیاست میں نہ آتے، ایم اے نہ بنتے، تو قرارداد پیش نہ کرتے، قرارداد پیش نہ ہوتی تو قانون نہ بنتا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں جہاں پر چور لٹیرے پاکستان کو آج تک کھا رہے ہیں اور ہم دیکھتے جا رہے ہیں، جب مولوی کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب اگر مصر سے رہنا دینا میں سیاست کا گفتگو نہیں کرتا، سیاسی بن کے نہیں رہنا۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرما چکے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء و سیاسی ہوں گے، یعنی وہ نظام کی بات کریں گے۔ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ایک مسلح پہ کھڑا ہونا نا، امام ہمیں مسجد کا امام رکھنا ہو تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ غلط کام تو نہیں کرتا، گناہ تو نہیں کرتا، باہر جا کر ادھر ادھر دیکھتا تو نہیں، نیک یا متقی پرہیزگار ہے، چھان بین کر کے لوگوں سے پوچھ کر امام رکھتے ہیں۔ یہ امامت صغریٰ کی بات ہے، امامت کبریٰ ہے تخت پر بیٹھنا، حکومت پر فائز ہونا، یہ امامت کبریٰ۔ چوروں کو بھی ووٹ دیتے جا رہے ہیں، لٹیروں کو بھی ووٹ دیتے جا رہے ہیں، ختم نبوت کے ڈاکٹروں کو بھی ووٹ دیتے جا رہے ہیں، جو ختم نبوت کے بارے میں کہتے تھے کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو بھی ہم سینے سے لگاتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا وہ ہوگا، ہمارے سینے سے وہ لگے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکاشی میں رسول ہے۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام